دنیا میں علم کے اعتبار سے اس وقت اگر دیکھا جائے تو سائنسی علوم کے اعتبار سے بھی، دینی علوم کے اعتبار سے بھی، عصری علوم کے اعتبار سے بھی، مادی علوم کے اعتبار سے بھی، جہاں پر اس وقت دنیا ہے اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سائنس اپنے عروج کی کمندیں زمین، فضا اور خلا سے اوپر جا کر ستاروں پر ڈال رہی ہے۔ اگر دینی علوم کو دیکھیں تو دنیا کے چپے چپے میں، قریے قریے میں، بستی بستی میں، شہر شہر میں اس وقت دینی علوم تک رسائی جتنی آسان ہے اتنی کسی زمانے میں نہیں ہوئی۔ جتنے علم کے پہنچانے کے ذرائع آج مجھے اور آپ کو میسر ہیں، اتنے کسی دور کے اندر نسل انسانی کو اتنے ذرائع میسر نہیں ہوئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، اور انتہائی عجیب بات یہ ہے کہ اتنا علم کا چرچا ہونے کے باوجود، علم کی روشنی پھیلنے کے باوجود، دوسری طرف ہٹ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی گھر ایسا نہیں ملتا کہ جس گھر میں جہالت کا اندھیرا ہمارا استقبال نہ کر رہا ہو۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ بلکہ سادہ لفظوں میں یوں کہا جائے تو بہتر ہے کہ جس گھر میں بھی آپ جھانکیں گے، جس گھر میں بھی آپ جائیں گے، جس گھر میں بھی آپ دیکھیں گے، ہر گھر سے جہالت نکلے گی، ہر گھر میں آپ کو جہالت نظر آئے گی۔ حالت یہاں تک ہے کہ وہ رسمیں، وہ عقیدے، وہ نظریے جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ایسا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگ ویسا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگ یوں کہتے تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے رویے یہ تھے، ایک بھی چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ جو زمانہ جاہلیت میں تو موجود ہو لیکن آج میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر موجود نہ ہو۔ لوگوں کے عقائد اتنے کچے کہ جو چیزیں زمانہ جاہلیت میں پوجا اور پرستش کے لیے منتخب کی جاتی تھیں، آج بھی لوگ انہی چیزوں کی پوجا اور پرستش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں سے ہٹ کے دیکھیں تو سائنسی علوم کے عروج پر پہنچنے کے باوجود اور دینی علوم کی روشنی پھیلنے کے باوجود ہندو آج بھی اس علمی دور کے اندر بھی ایک جانور کی غلاظت کو نہ صرف یہ کہ اپنی غذا سمجھتا ہے بلکہ اس کے اندر اپنی بیماریوں کی شفا بھی سمجھتا ہے۔ اس کے حلال گوشت کو چھوڑ کر اس کے حرام مادوں پر فریفتہ ہوتا ہے اور اس کو معاذ اللہ برکت والا سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ جب ہندو یہ حرکتیں کرتا ہے تو مسلمان تعجب کرتے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر مسلمان بھی اس طرح کی حرکتیں کریں تو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ کہیں ان سے بھی گئی گزری حرکتیں ہماری تو نہیں ہیں۔ اس لیے مولانا حالی نے کہا نا کہ کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ وہ تو غیر مسلم ہیں، ان کا دین اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
لیکن ہم مسلم برادری کو دیکھیں، اپنی برادری کو دیکھیں کہ جب مقدس ترین مہینہ صفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ مہینہ جو جا رہا ہے، جس کو میرے اور آپ کے آقا نے، ہمارے دین نے ہمیں سمجھایا کہ یہ صفر المظفر ہے، یہ کامیابیوں کا مہینہ ہے، یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، یہ راحتوں کا مہینہ ہے، یہ عروج کا مہینہ ہے، یہ بلندیوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، جس کو دین نے اس خوبصورت شکل میں مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے۔ وہیں پر مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ کس قسم کی روایات لے کر پورے معاشرے کے اندر خوف و ہراس پھیلا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس مہینے کے اندر 1,86,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، یا یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں 1,86,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 1,20,000 صرف سفر میں نازل ہوتی ہیں۔ جس مہینے کو میرے اور آپ کے آقا کامیابی کا مہینہ قرار دیں، اس میں ہم اپنی طرف سے معاذ اللہ بلائیں نازل کرتے ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اتنے توہمات ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ کس طرح باتیں بنائی جاتی ہیں، گڑھی جاتی ہیں، ان کو مزین کیا جاتا ہے اور ان کو معاشرے کے اندر عام کر دیا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کے قریب احادیث کے اندر اس چیز کی نفی فرمائی کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں، بلکہ دین نے مجھے اور آپ کو جو فلسفہ سمجھایا ہے، جو بات سمجھائی ہے کہ کائنات کی کسی چیز کے اندر بھی اللہ نے نحوست نہیں رکھی۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ دین نے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی کہ چیزوں میں نحوست نہیں۔ کسی لمحے میں، کسی لہجے میں، کسی گھڑی میں، کسی آن میں، کسی ساعت میں، کسی منٹ میں، کسی سیکنڈ میں، کسی گھنٹے میں، کسی دن میں، کسی ہفتے میں، کسی سال میں، سارے زمانے میں کسی میں نحوست نہیں۔ اگر زمانے میں نحوست ہوتی تو اللہ یوں کیوں فرماتے والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ بلا نحوست والی چیز کی قسم بھی اللہ جل شانہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور صرف ایک صورت نہیں ہے، وقت کے لحاظ سے متعدد صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں۔ سورہ لیل ہے، سورہ شمس ہے، سورہ ضحیٰ ہے، سورہ دہر ہے، زمانے والی صورت۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو۔ اللہ کہتا ہے زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں خود ہوں، یعنی زمانے کو میں خود کنٹرول کرتا ہوں۔ دن میں، رات میں، زمانے کے کسی لمحے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ نہ زمین کے کسی خطے کے اندر نحوست ہے، نہ ہوا میں نحوست ہے، نہ چاند سورج ستاروں میں نحوست ہے، نہ پرندوں میں، نہ چرندوں میں، نہ درندوں میں، کسی چیز کے اندر اللہ نے نحوست نہیں رکھی۔ یہاں تو ہماری حالت یہ ہے کہ کوا بول جائے تو کانپ جاتے ہیں، یہ بائیں طرف بول گیا ہے، آج کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ کوے کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ کوا کہ جس نے انسان کو سب سے پہلے انسان کے انتقال کے بعد تدفین سکھائی، دفن کرنا سکھایا۔ اللہ نے بڑا خوبصورت ذکر کوے کا قرآن حکیم میں فرمایا کہ کس طرح حابیل کے ایک بیٹے نے، قابیل نے، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو قتل کرنے کے بعد چونکہ انسان اس سے پہلے انتقال کسی کا ہوا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا اب کیا کرنا۔ حضرت آدم موجود نہیں ہے، حج پہ گئے ہوئے ہیں، اور اس کی لاش کو دیکھ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ اللہ نے کوے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو جا کے سکھاؤ کہ انسان جب انتقال کرے گا تو یوں زمین کو کرید کر اس کے اندر اس کو دفنایا جائے۔ کوا تو معلم انسانیت ہے، محسن انسانیت ہے، وہ منحوس کیسے ہے؟ نہ وہ رشوت کھاتا ہے، نہ وہ کسی کے پیسے ہڑپ کرتا ہے، نہ وہ سود لیتا ہے، نہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ منحوس کیسے ہو گیا؟ ہم اپنے گناہوں کا ملبہ اللہ کی تخلیقی چیزوں کے اوپر لگا کے ان کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج راستے سے کالی بلی کراس کر گئی، آج کچھ نہ کچھ ہوگا۔ بلی منحوس نہیں ہے، انسان کے بدن سے نکلنے والا برا عمل منحوس ہے۔ بلی کے گزرنے سے انسان کی تقدیر بن جاتی ہے،
حالات بگڑ جاتے ہیں. کتنا کچا ذہن، کتنا کچا ذہن کہ بلی کو منحوس، کوے کو منحوس. یہ الو بڑا منحوس ہے. الو منحوس نہیں ہے، الو کو منحوس کہنے والا بیچارہ خود الو ہے، خود الو بڑا منحوس ہے جی. یہ ویرانیوں کے اندر جا کر بولتا ہے، جہاں بولتا ہے وہاں ویرانیاں ہی ویرانیاں. نہیں، ایسا نہیں. پہلے انسان کے برے اعمال آبادیوں کو ویرانیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں. انسان کے برے اعمال کی وجہ سے بستیاں، آبادیاں ویران ہوتی ہیں، کھنڈرات بن جاتے ہیں. اور پھر ان کھنڈرات میں جا کے الو انسانیت کو درس عبرت دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھ لو یہاں لوگ بستے تھے، یہ دیکھ لو یہاں لوگ رہتے تھے، دیکھ لو ان لوگوں کے اعمال، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا.